اگلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلا لیسن ہے ہمارا دا ونڈ اینڈ دا سن، ہوا اور سورج۔ پہلے اس سے ریلیٹڈ ورڈ میننگ یاد کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ ونڈ کے معنی ہوا، دیکھیں اسٹرانگ ونڈ یا ہائی ونڈ کیا معنی ہوں گے؟ تیز ہوا۔ اسٹرانگ ونڈ کے معنی تیز ہوا، یا ہائی ونڈ کے معنی تیز ہوا۔ لائٹ ونڈ ہلکی ہوا۔ لائٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں انگلش میں؟ روشنی بھی معنی ہوتے ہیں لائٹ کے، اور لائٹ کے معنی ہلکے کے بھی ہوتے ہیں۔ ہیوی بھاری کو بولتے ہیں، ہیوی کا مد مقابل لائٹ۔ اگر آپ لوگ WWE دیکھتے ہوں یا UFC دیکھتے ہوں تو اس میں کیٹیگریز بنی رہتی ہیں، ہیوی ویٹ، لائٹ ویٹ، سنا ہے آپ نے کبھی؟ لائٹ ویٹ، لائٹ ویٹ کا مطلب ویٹ وزن کو بولتے ہیں، اور لائٹ ہلکے کو بولتے ہیں۔ لائٹ ویٹ ہلکے وزن والا، اور ہیوی ویٹ بھاری وزن والا۔ تو لائٹ کے ایک معنی روشنی کے تو ہوتے ہی ہیں، لائٹ کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہلکے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو لائٹ ہلکا، اچھا جی، لائٹ ونڈ ہلکی ہوا، لائٹ ویٹ ہلکا وزن۔ ہوا جو چلتی ہے ہماری وہ کئی سمتوں سے چلتی ہیں، اور ہر سمت سے چلنے کا الگ الگ مقصد اور الگ الگ موسم ہوتا ہے۔ اس کو کیسے بولیں گے؟ اگر شمال سے چلنے والی ہوا ہو تو اس کو بولیں گے کیا؟ نارتھ ونڈ۔ آگے دیکھیں اگلی لائن میں، نارتھ ونڈ، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ ونڈ، یعنی شمالی، جنوبی، مشرقی یا مغربی ہوا، یعنی کہ ان سمتوں سے چلنے والی ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ The trees were swaying in the wind. پیڑ ہوا سے ہل رہے تھے یا لہلہا رہے تھے۔ سوے یہ لفظ ہم نے ایک دن بورڈ پر بھی لکھوایا تھا، SWAY، سوے۔ ایسٹ کے معنی مشرق، ویسٹ کے معنی مغرب، ویسٹ۔ یہ چار سمت ہوتی ہیں، چار ڈائریکشن ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ۔ ترجمہ بھی یہاں پر موجود ہے، نارتھ شمال، ساؤتھ جنوب، ایسٹ مشرق، اور ویسٹ مغرب۔ The trees were swaying، سوے کے معنی ہوتے ہیں ہلنا۔ The trees were swaying، پیڑ ہل رہے تھے۔ In the wind، ہوا میں یا ہوا سے۔ A gust of wind، ہوا کا تیز جھونکا۔ A gust of، آ الگ ہے، گسٹ الگ ہے۔ گسٹ آف ونڈ، ہوا کا تیز جھونکا۔ A gust of wind blew my hat off، ہوا کے جھونکے نے میری ٹوپی اڑا دی، یا ہوا کا جھونکا میری ٹوپی اڑا لے گیا۔ A gust of wind blew my hat off، ہوا کا جھونکا میری ٹوپی اڑا لے گیا۔ The wind is getting up، ہوا تیز ہو رہی ہے۔ The wind is getting up، ہوا تیز ہو رہی ہے۔ The wind has dropped، ہوا یا آندھی رک گئی ہے، ہلکی ہو گئی ہے۔ Wind speed، ہوا کی رفتار۔ Wind direction، ہوا کی سمت، ہوا کا رخ۔ ٹھیک ہے۔ To get your wind back، to get your wind back، اپنی ہوا واپس لینا، یعنی دم لینا، سستانا۔ To get your wind back، دم لینا، سستانا۔ کوئی آدمی بھاگتا بھاگتا آیا وہ ہانپ رہا ہے تو آپ اس سے بولیں get your wind back، تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سستا لو، سانس آپ کا ٹھیک ہو جائے پھر بات کرنا۔ ٹھیک ہے، get your wind back، تھوڑا سستا لو، دم لے لو۔ I need time to get my wind back after that run، اس دوڑ کے بعد مجھے سستانے کے لیے وقت درکار ہے، مجھے وقت کی ضرورت ہے۔ I need time to get my wind back، I need time، مجھے وقت کی ضرورت ہے، مجھے وقت درکار ہے۔ To get my wind back، سستانے کے لیے۔ After that run، اس دوڑ کے بعد۔ To break wind، ریح خارج کرنا۔ جو انسان کیا کہتے ہیں نظام ہاضمے کے طور پر جو کرتا ہے
وہ کارروائی اس کو کیا بولیں گے؟ ٹو بریک ونڈ، ریح خارج کرنا. ٹو گیو somebody wind، پیٹ میں گیس بننا. کوئی کھانا ایسا، کوئی ایسی چیز کھان پان کی جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہو، آپ اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ اٹ گیوز می ونڈ. مثال کے طور پر نیچے ہے آئی کانٹ ایٹ بینس، میں بینس نہیں کھا سکتا ہوں. دے گیو می ونڈ، اس سے میرے پیٹ میں گیس بنتی ہے. دے گیو می ونڈ، ان سے میرے پیٹ میں گیس بنتی ہے. آئی کانٹ ایٹ بینس. بینس انگلش میں ایسی سبزیوں کو بولتے ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، جیسے مٹر ہوتا ہے، لوبیا ہوتی ہے، سیم ہوتی ہے. جو پھلی والے ہوتے ہیں جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، اس طرح کی سبزیوں کو انگلش میں کیا بولا جاتا ہے؟ بینس. ٹھیک ہے. اب وہ الگ الگ قسم کی بینس ہوتی ہیں. جی، ایک الگ سبزی ہوتی ہے. بینس سبزی کی ایک کیٹیگری ہے پوری، جس میں بہت ساری سبزیاں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے مٹر، لوبیا، سیم وغیرہ بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے، یہ سب بینس کی کیٹیگری میں ہے. ٹھیک ہے. پیٹ میں گیس بننے کو شارٹ میں ہاں، ایسیڈیٹی تو ہوتی ہے تیزابیت، جیسے پیٹ میں جلن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایسیڈیٹی ہونا. اور ہارٹ برن ہونا، ہارٹ برن معدے کی تیزابیت کو یا پیٹ کی جلن کو ہارٹ برن بولتے ہیں. اس کے مختلف کارن ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ تیزابیت نہیں ہوتی لیکن ہوا خارج ہوتی ہے زیادہ کچھ کھانوں کی وجہ سے، جیسے چنے وغیرہ ہو گئے اس طریقے کھانے کی وجہ سے. ایسے کھانے خاص طور پر جس کے کرنے کے بعد جو سخت ہوتے ہیں وہ کھانے کے بعد آپ کو ایکسرسائز وغیرہ کی ضرورت پڑے. اگر ایکسرسائز نہ کریں آپ اتنی. اچھا، گیس کے لیے انگلش میں لفظ گیس خود استعمال ہے. ٹھیک ہے. اٹ کازز گیس. ٹھیک ہے. تو گیس جو ہے خود لفظ انگلش کا ہی ہے. آپ ڈائریکٹ گیس کو گیس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. I have a lot of gases in my stomach، ایسا آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا since last night I am passing، to pass gas بھی استعمال کرتے ہیں ری خارج کرنے کے لیے، to pass gas. ٹھیک ہے. کھانے کے بعد پیٹ کی پھولنے کی کیفیت جس میں گیس وغیرہ بھی ہوتی ہے اس کو بلوٹنگ بولتے ہیں. بلوٹنگ، BLOAT، بلوٹ، بلوٹنگ. ٹھیک ہے. تو یہ سب الفاظ ہیں. انشاءاللہ یہ کسی موقع سے ہم آپ کو لکھوائیں گے، یا اگر ہم کیا کہتے ہیں اس پیریڈ میں تو نہیں، کیونکہ کیا کہتے ہیں اس کا بیچ میں وہ ہو جائے گا خلل. چلیں شروع کریں ہم. تو آئی کانٹ ایٹ بینس، میں بینس نہیں کھا سکتا، یعنی بینس مجھے پسند نہیں ہے. دے گیو می ونڈ، ان سے میرے پیٹ میں گیس بنتی ہے، ہوا بنتی ہے. لائک دا ونڈ، ہوا کی طرح بہت تیزی سے. لائک دا ونڈ، ہوا کی طرح بہت تیزی سے. سی وچ وے دا ونڈ بلوز، دیکھیے ہوا کس سمت چلتی ہے. لفظی ترجمہ ہے اس کا. سی دیکھیے، وچ وے کون سے راستے، دا ونڈ ہوا، بلوز چلتی ہے. یہ تو ہو گیا لغوی ترجمہ یا لفظ بلفظ ترجمہ. اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں، دیکھیے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، یا دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یعنی کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. A wind of change، تبدیلی کی ہوا، چیزوں کی تبدیلی کا موسم. A wind of change، تبدیلی کی ہوا. مثال کے طور پر اگلی اگزامپل دیکھیں. A wind of change is blowing through all government departments. A wind of change، ایک تبدیلی کی ہوا، ایک تبدیلی کی فضا، ایک تبدیلی کا موسم. is blowing چل رہا ہے، ایک تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے. through all government departments،
تمام حکومتی شعبوں میں، تمام حکومتی محکموں میں، تمام حکومتی محکموں میں تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے، یعنی نظام میں، افراد میں تبدیلی، رد و بدل کیا جا رہا ہے، یہ مفہوم ہوگا اس کا. ٹو گیٹ سم تھنگ آف، اتارنا یا اتروانا، کپڑے وغیرہ. ٹو گیٹ سم تھنگ آف. ٹو ہولڈ سم تھنگ ٹائٹلی، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تھامے رکھنا. ٹو ہولڈ سم تھنگ ٹائٹلی، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا یا تھامے رکھنا. ٹو ٹیک آف، کپڑے اتارنا. جو آپ اپنے جسم پر کپڑے پہنتے ہیں اس کے پہننے کے لیے ٹیک آن یا پٹ آن، یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. ٹیک آن اور پٹ آن کپڑے پہننے کے لیے، اور کپڑے اتارنے کے لیے ٹیک آف یا پٹ آف. آف یہ ایک پریپوزیشن ہے، الگ الگ لفظ کے ساتھ الگ الگ معنی بھی دیتا ہے، یہ الگ الگ ورب کے ساتھ الگ الگ معنی دیتا ہے. عام طور پر اس کے معنی یا اس کے معنی میں جو کامن چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوری کی، وہ ہوتی ہے دوری کی. مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، ہم بولے آف دا وال تو مطلب دیوار سے دور یا دیوار سے الگ. کوئی چیز دیوار پر ہے آپ بولے تو آپ اگر آف بولیں گے آف دا وال تو مطلب ہو جائے گا دیوار سے دور. کل آیا تھا ٹو وائپ اسمائل آف somebody's فیس، کسی کے چہرے سے مسکراہٹ دور کر دینا، ختم کر دینا. تو جو کامن معنی ہے آف کے اور ڈبل ایف آف کے وہ ہوتے ہیں دور کے، لیکن الگ الگ ورب کے ساتھ پھر الگ الگ معنی بھی. جیسے ٹیک آف کپڑے اتارنا، کپڑے اتارنے میں بھی آپ کپڑے کو جسم سے علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے کامن معنی ہے. ٹو ٹیک آف کپڑے اتارنا، ٹو ٹیک آن کپڑے پہننا. گیو اپ ہار ماننا. میک somebody ٹو ڈو سم تھنگ، کسی سے کوئی چیز کروانا. ٹو میک somebody ٹو ڈو سم تھنگ، کسی سے کوئی چیز کروانا. اس کو ہم کوزیٹو ورب بولتے ہیں. میک somebody ڈو سم تھنگ، میک somebody ٹو ڈو سم تھنگ، گیٹ somebody ٹو ڈو سم تھنگ، ہیو somebody ڈن سم تھنگ، یہ کوزیٹو وربس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کوزیٹو ورب. کوز کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ سبب بننا. کوزیٹو وربس وہ وربس ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی کام کروا رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مثال کے طور پر کپڑے دھونا، خود کپڑے دھونا. ایک ہوتا ہے کسی سے کپڑے دھلوانا. کیا ہوتا ہے؟ کپڑے دھونا. اور ایک ہوتا ہے کسی سے کپڑے دھلوانا. ایک تو یہ کہ آدمی کو کیا کہتے ہیں، جیسے یہاں پر اس کہانی کے سیاق میں ہوا اور سورج کے اندر بحث چلی کہ کون کس کے کپڑے اترواتا ہے. پہلے تو پہلے ہوا چلی، لیکن ہوا بہت تیز چلی اور اس نے مزید اپنے کپڑے کو ٹائٹ کر کے پکڑ لیا، اس نے کپڑے نہیں اتارے تو وہ کپڑے نہیں اتروا سکی. ایک تو یہ کپڑے اتارنا یا کپڑے پہننا، ایک ہو گیا کپڑے پہنوانا یا کپڑے اتروانا. تو ہوا کپڑے نہیں اتروا سکی، لیکن جب سورج کی باری آئی تو سورج نے تیز چمکنا شروع کر دیا، اس کو گرمی لگنے لگی اور خود ہی اس نے کپڑے اتار دیے. تو سورج نے کپڑے اتروا دیے. ایک تو یہ کپڑے اتارنا، ایک ہو گیا کیا؟ کپڑے اتروانا. تو اس کو ہم بولتے ہیں، یا اس کو بنانے کے لیے ہم چند کوزیٹو ورب کا استعمال کرتے ہیں. کوزیٹو وربس ہم ٹینسز کمپلیٹ ہونے کے بعد پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. آج جو سینٹنس جہاں پر آئے گا وہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے، الفاظ و معنی یہیں پر ہو گئے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں. دا ونڈ اینڈ دا سن. ہوا اور سورج. ونڈ ہوا، آگے جو لگا ہوا ہے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کولن. کیا بولتے ہیں؟ کولن. سی او ایل او این. این سی او ایل او این. این ایز ان نینسی والا، این ایز ان نیسٹ والا، جو نیسٹ میں این آتا ہے وہ والا. ایم نہیں، منکی والا ایم نہیں، بلکہ این.
ٹھیک ہے, کولن ونڈ ہوا, یعنی ہوا بولتی ہے سن کین یو سی دیٹ مین واکنگ ڈاؤن دا روڈ, سورج کین یو سی کیا تم دیکھ سکتے ہو, دیٹ مین اس آدمی کو, واکنگ ڈاؤن دا روڈ روڈ پر چلتے ہوئے, سورج کیا تم اس آدمی کو روڈ پر چلتے ہوئے دیکھ سکتی ہو یا دیکھ سکتے ہو, سورج بلکہ آپ میسکولین جینڈر کریں گے اس کا ترجمہ, میسکولین میں کریں گے, سورج کیا تم اس آدمی کو روڈ پر چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہو, I can get his coat off more quickly than you can. I can get his coat off. میں اس کا کوٹ اتروا سکتا ہوں یا اتار سکتا ہوں, more quickly زیادہ جلدی سے, then you can بالمقابل جتنے جلدی آپ کر سکتے ہیں, میں آپ سے جلدی اس کا کوٹ اتروا سکتا ہوں. ملا کر ترجمہ, I can get his coat off more quickly than you can. میں اس کا کوٹ آپ سے جلدی اتار سکتا ہوں یا اتروا سکتا ہوں. سن سورج اسمائلنگ مسکراتے ہوئے, we will see چلیے دیکھیں گے, we will see who is stronger ہم دیکھیں گے کہ کون زیادہ طاقتور ہے. I will let you try first پہلے میں آپ کو ٹرائی کرنے دوں گی یا دوں گا. I will let you try first پہلے میں آپ کو ٹرائی کرنے دیتا ہوں, کوشش کرنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی پہلے آپ کا نمبر ہے. ونڈ پفنگ ہز چیک ہوا, پفنگ ہز چیکس اینڈ بلوئنگ ہارڈ, پفنگ ہز چیکس اپنے گال پھلاتے ہوئے, یعنی آپ جیسے پھونک مارنے کے لیے اپنے گال کو پھلاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ہوا بھرتے ہیں منہ کے اندر ایسے کر کے, تو اس کو کیا بولیں گے, پف. ٹھیک ہے, آپ نے لفظ پہلے ہی پڑھا تھا ہف اینڈ پف, اس کے معنی ہوتے ہیں کیا, پھونفا کرنا, شوشا کرنا, پھونک مارنا. ٹھیک ہے, اور پف کے ایک معنی ہوتے ہیں بھرنا, پف کے ایک معنی کیا ہوتے ہیں, بھرنا بھی ہوتے ہیں. تو پفنگ ہز چیکس اپنے گالوں کو بھرتے ہوئے, اینڈ بلوئنگ ہارڈ اور خوب تیز چلتے ہوئے, وو 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 یہ ہوا کی چلنے کی آواز کو نقل کیا گیا ہے. مین جب ہوا تیز چلتی ہے اور اس طرح کی آواز آنے لگتی ہے تو آدمی بولتا ہے ہاؤ اسٹرانگ دا ونڈ از ٹوڈے آج ہوا کتنی تیز ہے. اٹ از بلوئنگ مائی کوٹ اوے یہ میرا کوٹ دور اڑا لے جا رہی ہے. اٹ از بلوئنگ مائی کوٹ اوے یہ میرا کوٹ دور اڑا کر لے جا رہی ہے. آئی مسٹ ہولڈ اٹ ٹائٹلی مجھے ضرور اس کو پکڑنا چاہیے, ٹائٹلی مضبوطی کے ساتھ, راؤنڈ مائی سیلف اپنے ارد گرد, مجھے اس کوٹ کو کس کر اپنے جسم سے پکڑ لینا چاہیے. ونڈ ہوا, بلوئنگ ہارڈر ہوا اور تیزی سے چلتے ہوئے, وو وو. مین آدمی, پولنگ ہز کوٹ مور ٹائٹلی اپنے کوٹ کو مزید ٹائٹ پکڑتے ہوئے, کھینچتے ہوئے, ہاؤ کولڈ اٹ از کتنی ٹھنڈ ہے. ونڈ ہوا, سن آئی گیو اپ سورج میں ہار مانتا ہوں یا ہوا ہار مانتی ہے کہ ہار مانتا ہے, ہاں اچھا میں ہار مانتا ہوں یا ہار مانتی ہوں جیسا آپ مناسب سمجھے. آئی کی ناٹ گیٹ ہز کوٹ آف میں اس کا کوٹ نہیں اتار سکتی یا اتروا سکتی. سن سورج, ناؤ اٹ از مائی ٹرن اب میرا نمبر ہے, اب میری باری ہے. لیٹ می ٹرائی مجھے ٹرائی کرنے دیں, مجھے کوشش کرنے دیں. ہی شائنس ہارڈ وہ بہت تیز چمکتا ہے, سورج بہت تیز چمکتا ہے. مین وہ آدمی, واٹ اے فنی ڈے بڑا ہی عجیب دن ہے, بڑا ہی مزاحیہ دن ہے. اٹ واز سو کولڈ ابھی اتنی ٹھنڈ تھی, اٹ واز سو کولڈ ابھی اتنی ٹھنڈ تھی. اینڈ ناؤ اٹ از سو ہاٹ اور اب اتنی گرمی ہے, ابھی اتنی ٹھنڈ تھی اور ابھی اتنی گرمی ہے. تو اگر جب بھی موسم ایسا ہو کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہو پھر گرمی لگنے لگی, یا بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی, تو آپ سمجھ لیں کہ کیا چل رہا ہے اوپر, اوپر کمپٹیشن چل رہا ہے. اور کیا کہتے ہیں آپ اس کمپٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں بس, اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے,
بعض دفعہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دھوپ بھی نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ سب جو ہے یوں ہی ہو رہا ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ منصوبہ بند پلاننگ اور کمپٹیشن چل رہا ہے ان دونوں میں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ بات ہے. اچھا، سن شائننگ ہارڈر، سورج اور تیزی سے چمکتے ہوئے. آئی ول میک ہم فیل ہاٹر اینڈ ہاٹر. آئی ول میک ہم فیل ہاٹر اینڈ ہاٹر. میں اس کو مزید گرم سے گرم تر محسوس کراؤں گا. اب دیکھ لیجئے میک ہم فیل کو. میک ہم فیل جو سینٹینس ہے یہ کوزیٹو ورب کا استعمال ہے. یہاں پر کس چیز کا استعمال ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں چاہیں تو اس کو. یہ کس چیز کا استعمال ہے؟ کوزیٹو ورب کا. میک ہم فیل. ٹو فیل کے معنی سمجھنا، اور ٹو میک سمبڈی فیل کے معنی ٹو فیل کے معنی محسوس کرنا، اور ٹو میک سمبڈی فیل کے معنی ہو جائیں گے پھر محسوس کروانا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں میں نے خط لکھا، تو کیسے بولیں گے؟ I wrote a letter. یہ پاسٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، I wrote a letter، میں نے خط لکھا. لیکن میں بولوں آپ سے میں نے خط لکھوایا، تو پھر آپ کیسے بولیں گے؟ I made him. میں نے اس سے خط لکھوایا تو بولیں گے کیا؟ I made him write a letter. میں نے اس سے خط لکھوایا. I made him write a letter. ٹھیک ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے سینٹینس بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اس سے اپنے کپڑے دھلوائے، تو کیسے بولیں گے؟ آئی میڈ. میک فرسٹ فارم ہے، پریزنٹ ہے، اور میڈ پاسٹ ہے، سیکنڈ فارم ہے. آئی میڈ ہم واش مائی کلوتھس. آئی میڈ ہم واش مائی کلوتھس. میں نے اس سے اپنے کپڑے دھلوائے. میں نے اس سے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کروایا. آئی میڈ ہم کمپلیٹ مائی اسائنمنٹ. میں نے اس سے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کروایا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آسان ہے بہت. ٹھیک ہے، یہ کوزیٹو ورب ہوتا ہے، اور اس کو ہم تفصیل سے مزید ہم آگے پڑھیں گے. کئی قسم کے کوزیٹو وربس ہوتے ہیں. آئی ول میک ہم فیل ہاٹر اینڈ ہاٹر. میں اس کو مزید گرم سے گرم تر محسوس کرواؤں گا. مین آدمی. وائپنگ ہز فیس اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے. آئی مسٹ ٹیک آف مائی کوٹ. مجھے ضرور اپنا کوٹ اتار لینا چاہیے. سن سورج. ونڈ ہوا. آئی ہیو ون. ہوا میں جیت گیا ہوں. آئی ہیو میڈ ہم ٹیک آف ہز کوٹ. میں نے اس سے اس کا کوٹ اتروا دیا ہے. ٹو ٹیک آف کے معنی اتارنا، اور ٹو میک سمبڈی ٹیک آف کے معنی ہو جائیں گے پھر کیا؟ اتروانا. آئی ہیو میڈ ہم ٹیک آف ہز کوٹ. میں نے اس سے اس کا کوٹ اتروا دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بہت آسان ہے یہ آج کا سبق. الفاظ و معنی بھی کم ہیں آج آپ کے. آپ اس کو یاد کر لیجئے گا.